بائبل مقدس میں خدا کا حکم شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ بائبل مقدس شراب پینے سے سختی سے منع کرتی ہے اور اس کے ساتھ مسیحیوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بدنوں کو کبھی کسی بھی چیز کا غلام نہ بننے دیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح کی شراب اور وائن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے۔ موجودہ دور میں کس طرح کی شراب اور وائن ہے، اس بات پر اکثر بحث ہوتی ہے کہ بائبل میں لچک ہے۔ بائبل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ شراب پی سکتے ہیں، آپ وائن پی سکتے ہیں، لیکن سیکھنا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بائبل میں کس طرح کی شراب اور وائن کا ذکر ہے اور جو موجودہ دور میں شراب اور وائن ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو پھر کیا ہمیں وہ پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، یہ بتانا ضروری ہے کہ جب بائبل شراب کا تذکرہ کرتی ہے تو یہ اس شراب کا حوالہ نہیں دیتی جو ہم میں سے اکثر آج لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بالکل بھی الکوہلک مشروبات کا حوالہ نہیں دیتی۔ بائبل میں شراب صرف انگور کے جوس یا رس یا اس طرح کے مشروب کا حوالہ دیتی جس میں الکوہل کی مقدار تقریباً 3% سے 10% تک۔ اس سیاق و سباق کو سمجھنا جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ شراب کے 2 ورژن میں سے کس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی جو حوالہ جات آپ پڑھتے ہیں، جو آیات آپ پڑھتے ہیں جو شراب سے متعلق ہیں، کس طرح کی شراب کی بات کر رہے ہیں، ان میں کس طرح کی شراب کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب آپ اچھی طرح سے اس بات پر غور کریں گے تو پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ پینے کے لیے ہے یا سختی سے منع کیا جا رہا ہے اور وہ کس کوالٹی اور کس لیول کی۔ شراب کی حمایت کرنے والے لوگ اکثر جب ریفرنس دیتے ہیں تو وہ شراب پینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے نتیجے کی حمایت کو پہنچ سکیں۔ ان کے نتیجے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بائبل میں شراب جدید دور کی شراب جیسی نہیں ہے۔ دونوں کو مساوی کرنا صحیفہ یا منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ سچ کہوں تو جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بائبل 2 طرح کی شرابوں کے بارے میں بتاتی ہے، خمیر شدہ اور غیر خمیر شدہ۔ سیاق و سباق کے اندر استعمال اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ متن میں اس سے کیا مراد لی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں عبرانی لفظ جس کا ترجمہ مضبوط مشروب یا نشاور مشروب ہے، اس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ وہ جو، شہد، کھجور اور دیگر اناج اور پھلوں سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ شراب بہت ہی سخت ہے، ممنوع ہے، جیسا کہ امثال کی کتاب میں 1 باب اور اس کی 20ویں آیت میں شکر کے اضافی استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں 11واں باب 5ویں آیت، 22واں باب 9ویں آیت، 24واں اور اس طرح بہت سارے جدید الکوہل کا الکوہلک مواد جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے الکوہل کے مواد سے بالکل الگ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ شراب کے مقابلے میں قریب سے جو قریب ترین لفظ ہے وہ مضبوط مشروب سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ نمائندہ حوالہ جات اختلافات کی اچھی طرح سے وضاحت کرتے ہیں۔ بائبل میں الکوہل والی شراب آج کی شراب کی طرح نہیں۔ انگور کے رس کی چینی جنگلی خمیر کے ساتھ صرف 3 یا 4% الکوہل کو خمیر کر سکتی ہے۔ ہوا سے چلنے والا خمیر انگور کا رس 4% الکوہل سے زیادہ ہونے کے لیے پھر شراب بنانے والے کو اور خمیر شامل کرنا پڑتا ہے۔ خمیر کو قدیم الکوہل میں شامل کیا گیا جو 4 سے 11% کے درمیان الکوہل تیار کر سکا۔ جدید شراب میں الکوہل کا لیول چیک کریں۔ شراب کے لیے 11.6% پبلک ہیلتھ کے مطابق ہے اور بیئر میں اوسطاً 4.5%۔ شراب کے لیے 37% تک الکوہل کی سطح ہو سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بائبل میں جو سب سے سخت شراب ہے اس میں الکوہل کا جو لیول ہے وہ 11% تک ہے اور جو اب شراب آپ کو پینے کے لیے ملتی ہے اس میں 37% تک ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وائن کے بارے میں۔ انگور کے رس کی چینی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ خمیر کے ساتھ صرف 3 یا 4% الکوہل تک خمیر کر سکتی ہے۔ خمیر کو قدیم الکوہل میں شامل کیا جاتا ہے جو 4 سے 11% الکوہل تیار کر سکتی ہے، لیکن الکوہل ان خمیری خلیات کو مار دیتی ہے اور الکوہل کی سطح کو 10% سے زیادہ ہونے سے روکتی ہے۔ آج کل پکے ہوئے انگوروں کی دیر سے کٹائی میں سلفر ڈائی آکسائڈ شامل کر کے جدید ابال کی وجہ سے شراب میں 12 سے 20% الکوہل ہوتی ہے۔ اس معلومات میں یہ حقیقت شامل کریں کہ بائبل کی میاں میں پانی باقاعدگی سے 1 سے 3 کے تناسب کے اوپر ملایا جاتا تھا اور جدید شراب اور قدیم شراب کے درمیان کوئی مساوات نہیں۔ جدید الکوہل میں الکوہل اس سطح پر ہوتی ہے جو ممنوعہ سخت شراب سے مطابقت رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو الکوہل کے استعمال کو منظور کرنے کے لیے بائبل کا استعمال کرتے ہیں انہیں قدیم اور جدید شراب کے درمیان فرق اور اس کے مضبوط مشروب سے تعلق کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
صحیفہ کہتا ہے کہ شرابی پن، اس سے وابستہ لطف اندوزی، نیز شراب نوشی جو زیادتی کی طرف لے جاتی ہے، ان سب کو وہ لوگ دور کر دیتے ہیں جو مسیح کا ذہن رکھتے ہیں، جو مسیح کے پیروکار ہیں اور وہ خدا کی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ نشہ باز نہیں بننا چاہیے۔ بائبل میں واضح لکھا ہے شرابی بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ کہ تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے؟ دھوکے میں نہ آئے۔ زناکار، بت پرست، ہم جنس پرست، بدماش، چور، لالچی، شرابی، گالی دینے والے، بھتہ خور خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ آئیے ہم دن کی روشنی میں چلیں، نہ کہ رات کے اندھیرے میں۔ شرابی ہونے کے بارے میں جتنی بھی طرح کی تنبیہ ہمیں بائبل میں ملتی ہے، اسے ہمیں اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شراب کو اس نظریے سے کبھی بھی نہیں لینا کہ یہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس میں کوئی لچک ہے۔ ایک اور بات کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ پولس رسول نے تیموتھیوس سے شراب پینے کے لیے کہا۔ پولس رسول کہتا ہے تیموتھیوس سے کہ صرف پانی پینا بند کرو۔ خدا کا پاک کلام شراب پینے سے سختی سے منع کرتا ہے، تو پھر جس بات سے خدا کا کلام منع کرتا ہے اسی کے لیے وہ اجازت کیوں کر دے سکتا ہے؟ تیموتھیوس سے اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ جس علاقے سے سفر کر رہا تھا وہاں کا پانی اچھا نہیں تھا اور اسے پیٹ کی تکلیف تھی، اور اس لیے اسے پولس رسول نے کہا کہ صرف پانی پینا بند کرو۔ جب لوگ ریفرنس دیتے ہیں تو وہ پورا ریفرنس دیا کریں، وہ آدھی آیت یا آدھا حصہ بیان کرتے ہیں اور باقی کا نہیں کرتے، اور سننے والے لوگ جو پڑھ نہیں سکتے وہ الجھ جاتے ہیں، یا جن کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ خدا کے کلام کو دیکھیں پڑھیں تو وہ اسی کو سچ مان لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے تیموتھیوس سے صرف اس لیے کہا کہ اس کا پیٹ خراب ہے، اسے پیٹ کی تکلیف ہے، تو سب سے پہلے اسے یہ کہا کہ صرف پانی پینا بند کرو، اور اس کے بعد کہا کہ تھوڑی سی میں جو پیٹ کے لیے اچھی ہے وہ پی جا سکتی ہے۔ پولس رسول کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا جو کہ خدا کے کلام کے منافی ہو، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ اس نے شراب پینے کے لیے کہا تو یہ بھی سراسر زیادتی ہے، بلکہ یہ خدا کے کلام سے انکار ہے۔ تاہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ کچھ طبی شواہد ہے یا معدہ بہتر ہو سکتا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں کہ آپ میں ہی پیئیں۔ سلیمان نے لکھا شراب ایک مذاق ہے، سخت شراب ایک سخت جھگڑا کرنے والی شے ہے، اور جو اس سے گمراہ ہو جائے وہ عقل مند نہیں۔ سلیمان نے مضبوط شراب کو جھگڑا کرنے والا کہا ہے، اور آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ لوگ شراب نوشی کی وجہ سے آپس میں لڑے، اور یہاں تک وہ لڑائیاں ہوتی رہی کہ بہت سارے لوگ قتل بھی ہوئے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پولس رسول اس حوالے میں سماجی شراب نوشی کی وکالت نہیں کر رہا تھا۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اب پانی نہ پیئے۔ مشرق وسطیٰ میں سفر کرنے والا کوئی بھی شخص جو خالص غیر آلودہ پانی حاصل کرنے کی دشواری جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اپنے معدے کی خاطر شراب استعمال کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ پولس جس قسم کی شراب کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ خمیر شدہ ہے یا غیر خمیر شدہ۔ یہ بالکل واضح ہے کہ تیموتھیوس کو اس کے مشورے کا مقصد اس کے پیٹ کی بیماریوں کی وجہ تھا۔ پولس رسول کا مشورہ دواؤں کے استعمال سے متعلق ہے، یعنی میں کا تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا میڈیکلی ہے، سماجی لطف اندوزی نہیں۔ پولس کس قسم کی شراب تجویز کر رہا تھا؟ کیا اعتدال پسندوں کو ایک ایسے مشروب کی حوصلہ افزائی کرے گا جو جانتا ہے کہ مثال کی کتاب کے 31ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ شراب کو نہ دیکھو جب وہ سرخ ہو؟ ایسا مشروب جو افسوس، بڑبڑانا اور زخم لاتا ہے، ایک مشروب جو فریب دینے والا ہے، جو فیصلے کو بگاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں عجیب و غریب عورتوں کو دیکھتی ہیں اور تیرا دل عجیب باتوں کا کہتا ہے۔ آپ امثال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ سارے حوالہ جات آپ کو مل جائیں۔ یقینی طور پر نہیں، بائبل شراب کا لفظ استعمال کرتی ہے الکوہل کے خمیر شدہ مشروب کے ساتھ غیر خمیر شدہ انگور کے رس دونوں کے لیے، یعنی بہت جگہ پر شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں خمیر شدہ مشروب کے بارے میں ہے، اور بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جہاں غیر خمیر شدہ انگور کے رس کے لیے ہے۔ یسایہ 8 باب کے مطابق دیکھیں، نئی شراب ایک جھرمٹ میں پائی جاتی ہے اور اس میں برکت، یعنی انگوروں کا گچھا، ایک ایسا پاکستان جس میں بہت سارے انگور ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انگور کا غیر خمیر شدہ تازہ نچوڑا ہوا رس بہترین ہے اور وہ برکت ہے۔
یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ دوبارہ خدمت میں حصہ نہیں لے گا جب تک کہ وہ باپ کی بادشاہی میں ان کے ساتھ نئی مے نہیں پیتا۔ یعنی نئے اور تازے ہونے کے الگ الگ لفظ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ خدا کس قسم کی مے کے بارے میں حمایت کرتا ہے۔ کمیونین وائن لوگ لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ غیر خمیر شدہ ہوتی ہے کیونکہ خمیر گناہ کی علامت ہے۔ بے شک انگور کے تازہ نچوڑے رس میں برکت ہے۔ ہوشیار رہیں اور بہت ہوشیار رہیں کیونکہ تمہارا مخالف شیطان گرجنے والے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو کھا جائے۔ مشورہ یہ ہے کہ جب آپ تیز نہیں ہوں گے، آپ سست ہوں گے تو شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے اور دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک حالیہ ہیلتھ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ انگور کے رس سے وہی فوائد حاصل کر سکتے ہیں جتنے آپ مے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جامنی انگوروں کے رس میں وہی طاقت بیماری سے لڑنے کے لیے ہے جو آپ وائن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انگور کے رس سے آپ نشہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے بلکہ اس سے صرف فائدہ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت ہے۔ خواتین و حضرات، مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے اور یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم ایسا کرنے کے طریقوں میں سے ایک شراب کے استعمال سے بچنا چاہیے جو کہ بائبل کے مطابق ایک گناہ ہے۔ بائبل امثال کی کتاب میں بیان کرتی ہے کہ شراب ایک مذاق ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے، ان سے گمراہ نہ ہو۔ وہ عقل مند نہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ افسی 18 باب کی 5ویں آیت میں بھی شراب کے نشے میں نہ پڑو جو بے حیائی کا باعث بنتی ہے، اس کی بجائے روح سے معمور ہو جاؤ۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ شراب کا استعمال ہماری زندگیوں کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ مزید کہنا چاہتا ہوں، الکوہل ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جس کی وجہ سے نشہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، تشدد کا خطرہ بڑھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رشتے ٹوٹتے ہیں، ملازمتیں چھوٹتی ہیں، مالی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ مسیحیوں کے طور پر ہمیں دنیا میں مثبت اثر و رسوخ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے روشنی بننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ الکوہل کا استعمال ہرگز بھی خدا کے کلام کے مطابق نہیں اور یہ خود کو اور اپنے آس پاس والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی بجائے آئیے ہم روح سے معمور ہوں اور دانش مندانہ انتخاب کریں جو خدا کی تعظیم اور اس کے جلال کے لیے ہو۔ آئیے ہم دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں اور تحمل اور ضبط کی زندگی گزاریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو پہنچائیں۔ خدا مد آپ کو برکت دے۔ آمین۔